الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے جلد ہی ہم انہیں جنتوں میں داخلہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں کے مالک ہوں گے.
یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے کہی ہوئی، اللہ کی کہی ہوئی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں اے یہود و نصارہ، نہ مشرکین کی خواہشوں کے مطابق، نہ یہود و نصارہ کی خواہش کے مطابق قیامت والے دن فیصلے ہوں گے۔ مشرکین کو یہ گھمنڈ تھا کہ وہ بیت اللہ کے انتظام کرنے والے ہیں، اور دور دراز سے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے وہ بخشے ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ کو بھی یہی گمان تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کی نفی کر دی، فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ کوئی بھی ہو اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اور کوئی وہاں اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اللہ ہی جسے چاہے گا بچائے گا، کوئی دوسرا نہیں بچا سکے۔ اور جو بھی سارے اعمال کریں گے، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ہر ایک کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ صالح عمل کریں، وہ ایمان کی حالت میں صالح عمل کریں، تو ایسے مرد اور عورتیں جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیات نمبر 122 سے لے کر 124 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ پچھلے جمعوں سے آپ سن رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی اہم مضمون ہے کہ آخرت میں نجات کا حقدار کون ہوگا، نجات کا دار و مدار کس بنا پر ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہوگی، نجات کے مستحق کون ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ اس مقام پر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ جو ایمان کے ساتھ صالح اعمال کریں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ بغیر ایمان کے تو اللہ کسی کا عمل قبول ہی نہیں کرتے، یہ ایک بنیادی شرط ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جن کا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، کلمے کی تو نفی ہو گئی، کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز بھی چھوڑتے ہیں، کلمے کی تو نفی ہو گئی، کلمہ پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، غرباء کی مدد نہیں کرتے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، نفی تو ہو گئی کلمے کی۔ لہذا نرا کلمہ بھی نہیں بخشا سکے گا، چاہے اس کے ساتھ اچھے عمل بھی کر لے، کلمہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ مشرکوں والا ایمان نہ ہو جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں اس لیے ہم بخشے ہوئے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر ہی 360 خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور پھر بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں بخشے جائیں گے تو اور کون بخشا جائے گا۔
اور یہودی اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے نا تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے میرے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں چند دن ہی رکھوں گا جہنم میں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اللہ نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ یہ تو تم اللہ کے اوپر ایک بہتان باندھ رہے ہو۔ اللہ کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ آؤ دیکھو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ میرا وعدہ جنت کا ایمان والوں کے لیے اور صالح اعمال کرنے والوں کے لیے۔ کافروں، مشرکوں، منافقوں، غیر مسلموں کے لیے میرا کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ لہذا ایمان کی فکر کرو، مسلمان ہو جاؤ، صحیح مسلمان بن جاؤ، اعمال سدھار لو، صحیح کر لو، مسلمانوں والے اعمال کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ جھوٹ بولنے والے کیا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے؟ بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، کاروباروں کے اندر، دکانوں کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ تو فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں یا کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں یا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں۔ ایک حدیث میں 3 ہے اور ایک میں 4 کا ذکر ہے۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں دکاندار، گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ گاہک ہم سے جائے نہ، جھوٹی قسمیں کھا کر اس کو مطمئن کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کلیورنس سے کام لیا ہے، ہم نے اس کو جانے نہیں دیا دکان سے، جھوٹ بول کر اس کو ہم نے قابو کر لیا، جھوٹی قسم کھا کر ہم نے اس کو قابو کر لیا۔ لیکن جب یہ قابو آئے گا رب کے تو کون چھڑائے گا؟ جب یہ رب کے قابو آئے گا تو کون چھڑائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا ایسے شخص کا جس نے اللہ رسول کی بغاوت کی یا نافرمانی، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی ولی ہوگا اس کا، نہ کوئی نصیر ہوگا اس کا، نہ کوئی حمایتی ہوگا اس کا، نہ کوئی مددگار ہوگا اس کا۔ تو یہ تو مارا جائے گا نا، لیکن ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جی اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتے۔ یہ بات تمہیں کس نے سمجھا دی ہے کہ اس کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتے؟ کیا رازق اللہ نہیں ہے؟ اللہ رازق ہے، اس نے جس کو پیدا کیا اس کا رزق اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے اور اس کو ملے بھی کچھ نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اس کو اس کا پھل مل کے رہتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ تو یہ کہنا کہ جی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چل سکتا، یہ تو شیطان کو راضی کرنے والی بات ہے، یہ تو ہار ماننے والی بات ہے، یہ تو اپنے ایمان کو فروخت کرنے والی بات ہے۔ جب تک ایمان صحیح نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، اس وقت تک جنت کی کوئی امید نہیں ہے۔ منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا ہی نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، واپس ہی نہیں دیتا۔ کسی نے امانت کے طور پر کوئی چیز دی ہے، اب وہ واپس ہی نہیں دیتا، یا اس میں گڑبڑ کاٹ جائے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ کام کون کرتے ہیں؟ منافق۔ اور جب ہم بغور دیکھیں تو یہ کام تو مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو مسلمان بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کام منافقوں والے کرتے ہیں۔ کون سمجھائے گا؟ اللہ کے ڈر کے سوا اور کوئی بھی چیز سمجھانے والی نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، وہ بندہ جو صدق کے دل سے ایمان رکھتا ہے اور بغیر کسی شک کے وہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، کسی طرح کی بھی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، زبان سے تعلق رکھنے والی ہیں، پورے جسم سے تعلق رکھنے والی ہیں، مال سے تعلق رکھنے والی ہیں، نظر نیاز سے تعلق رکھنے والی، ساری کی ساری عبادتیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے یہ اقرار کیا تھا، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، میری مراد پوری کر دے، میری فلانی ضرورت پوری کر دے، تو اس نے تو اللہ کو ناراض کر لیا۔ اور یہ تو کام تھا اللہ سے مانگنے کا، یہ تو عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو، یہ تو عبادت ہے۔ اور عبادت ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص تیری ہی، ایاک کا معنی ہے خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعا مانگنی ہے، قیام کرنا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو کس کو؟ صرف اللہ کو۔ جو قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، جو قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں، جو بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا، اللہ کا حق دوسرے کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ برداشت کرے گا یہ بات؟ اور دنیا میں ایک انسان اپنا حق کسی دوسرے کو کوئی دے دے تو وہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تو کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ ہم معمولی سے شریکے کو برداشت نہ کریں، معمولی سے شریکے کو برداشت نہ کریں، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ لا شریک لا، لا شریک لا، اللہ کے رسول ہر خطبے میں یہ پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب بھی اللہ کے رسول بیان فرماتے نا تو یہ ضرور پڑھتے۔ یہ ہے
عقیدہ توحید، اس کے اوپر جو قائم ہے وہ جو عمل کرے گا اور وہ سنت کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ اس کو قبول کر لے گا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ اس کو جنت کا مستحق بھی بنا دے گا۔ فرمایا جو بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جب سال کے بعد اس پہ لازم ہوتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ معیار بتایا ہے۔ جنت کا حقدار کون ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ اب ایک آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز بھی چھوڑتا ہے، زکوٰۃ بھی چھوڑتا ہے، روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بھی وہ اسی ذوم میں ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں کیسے جہنم میں جا سکتا ہوں؟ یہ تیرا کلمہ تو رب قبول ہی نہیں کرے گا، تو نے اس کا حکم ہی نہیں مانا، تو نے اس کے حکموں کو بالکل ٹال دیا، پھینک دیا، پرواہ نہیں کی۔ جنت کا حقدار کون ہوگا؟ یہ نسائی شریف کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آخر میں جو بات کہی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں۔ کبیرہ دو قسم کے گناہ ہیں نا، ایک گناہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کو صغیرے گناہ کہتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو کبیرے گناہ کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ، پہلے نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے وہ شرک ہے۔ جو پہلے نمبر کا گناہ ہے نا بڑا، وہ شرک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی نہیں۔ اور نبی مکرم نے فرمایا کہ جو اس حالت میں مر گیا نا کہ وہ شرک ہی کرتا رہا، مرنے تک شرک کرتا رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہا کرو، اپنے اسلام کی فکر کرتے رہا کرو، اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کرتے رہا کرو۔ اب کبیرہ گناہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی حدیثیں بیان کی ہیں، ایک حدیث سنا کر میں بات کو ختم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچا لو۔ اجتنبوا، اجتناب کر لو، 7 الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اجتناب کر لو، بچ جاؤ۔ اگر ان سے بچ جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک باللہ، پہلا نمبر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا السحر، جادو کرنا اور کرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرنا اور کرانا،
کرانے والا بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور کرنے والا بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ بعض دفعہ جادو کے ساتھ موت بھی واقع ہو جاتی ہے، کئی ایسے مشاہدات ہوئے، جادو کے ساتھ موت بھی بعض دفعہ واقع ہو جاتی ہے۔ اب جس نے کسی کی موت کا بندوبست کیا جادو کر کے یا کرا کے، وہ خود جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ خود جہنمی بن گیا۔ جو کسی کا قاتل ہے نا، قتل کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ تو قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا جان بوجھ کر، یہ جو جادو کرتا کراتا ہے یہ جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے نا کہ یہ مر جائے، میرے سامنے نہ آئے، یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، اس لیے کرتا کراتا ہے۔ وہ موت تو آنی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، لیکن اس کی نیت تو یہ ہے کہ یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہی نہ آئے، یہ مر ہی جائے، تو اس کا انجام بھی جہنم ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناجائز قتل کر دینا، بلا وجہ ہی مار دینا کسی کو، اور ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں، بے گناہ ہی مارا جا رہا ہے، اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو مارے جاتے ہیں؟ تو بے گناہی کسی کو مار دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ 7 گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اور بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود۔ سود کھانا اور سود کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ سارے کے سارے، اللہ اور اللہ کے رسول نے تو اس کی سخت مذمت کی ہے، قرآن میں بھی مذمت ہے، اور کئی احادیث ہیں جس میں سود کی بڑی سخت مذمت۔ یہ الگ ٹاپک ہے پھر کسی موقع۔ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وہ تو بچے سے بیچارے معصوم، باپ مر گیا ان کا، اب جو باقی وارث ہیں جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ ان یتیموں کے مال کی حفاظت کریں، نہ کہ خود کھا جائیں۔ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ کر رہا ہے، مہلک گناہ۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد میں کوئی گیا ہے تو دشمن سے ڈر کر بھاگ جانا میدان جہاد سے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان یا مرتا ہے یا مارتا ہے، وہ ڈر کے واپس نہیں آتا ہے، یا غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے۔ وہاں سے بھاگ جانے والا جو ہے نا، یہ بھی ہلاکت والا کام کر رہا ہے۔ اور آخری 7واں گناہ فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ غَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایک پارسا عورت ہے، اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیا، کوئی بہتان لگا دیا، یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسے گناہ ہو چکے ہیں تو ان سے توبہ استغفار کریں۔ اگر کسی پر ان گناہوں کی وجہ سے زیادتی یا ظلم کر چکے ہیں تو اس سے معافی مانگے، یہی اس کا حل ہے۔ اور کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں تو اللہ سے معافی کی، بخشش کی امید ہے، وگرنہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
ان بطش ربک لشدید۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کی پکڑ سے ہم سب بچے رہیں۔ اللہ ہماری تمام قسم کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔